ایک بزرگ کا جریج، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور والدہ پکار رہی تھی. اس نے کہا الہی امی و صلاتی، دل میں کہا میں نماز میں اور والدہ پکار رہی ہے. ماں نے دیکھا کہ یہ کھڑا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو ناکارہ عورت کے ساتھ بدنام کرے. وہ خدایا چاسرے انہی ہوئے شرم ہے کو ولاڑ دے مسکئی صوفی ہمات آواز نہ رہ گئی. بعض عورتیں بڑی سخت ہوتی، مائیں ہوتی ہے بڑی سخت. سب مائیں شیرمان اور شیرنی کی بنی ہوئی نہیں ہوتی. میں نے ایک ماں کو دیکھا تھا، وہ بیٹے کی پٹائی کر رہی تھی، دڑا راگستی ہوا، دڑا لڑگے نہیں پیچھے لاس میں ہوگنی شویتا میں نے ماتو. جار اللہ زمخشری نے کہا ہے کہ میں نے ایک عصفور پکڑا تھا، چڑیا، اور اس کی ٹانگ میں رسی ڈالی تھی، داغا ڈالا تھا. ماں نے منع کیا لیکن میں منع نہیں ہوا. جب وہ اڑ گئی تو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کہا میری والدہ نے کہا اعرجک اللہ کما اعرجت هذه العجوزہ، تیری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے جیسے اس غریب کا توڑ دیا. کہتے میں زمخشر سے مکہ جا رہا تھا، خود بخود ٹانگ ٹوٹ گئی میری. اصابتنی دعا والدتی، والدہ کی بد دعائیں لگ گئی. دا ہزار چا بازار مندل نے دے اور ڈیر عالم میں پدیستر کو دے لی دے. چنانچہ ایک چرواہن آئی اور اس نے چرواہے سے اپنے آپ کو ایزی لوڈ کرایا. ہاں، اور پھر جب بچہ دے دیا تو لوگوں کو کہا کہ صوفی صاحب جو خانقاہ میں ہے اس نے میرے ساتھ غوطہ غوط کیا ہے. تو صوفی اور نیک لوگوں پر لوگ ویسے ہی چڑھ آتے ہیں. لوگ آئے اور خوب پٹائی لگائی اور اس کا وہ جھونپڑی جو تھی وہ بھی گرا دی. اس صوفی صاحب کا نام تھا جریج. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا آپ نے تو اس عورت کو حاملہ کیا ہے اور آپ صوفی ہو کہ یہ گندے کام کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اور کہنے لگا کہ یہ بچہ چھوٹا سا جو پیدا ہوا ہے اس سے کہلوا دوں. یہ کیسا بولے گا؟ کہ یا بابوس ممن انت، بابو کس کے ہو؟ اس نے کہا میں راعی الغنم، فلاں چرواہے سے ہوں. لوگ حیران رہ گئے کہ ابھی منڈا پیدا ہوا ہے اور ابھی اپنے باپ کا آتا پتہ دے رہا. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بے قصور ہے، نیک صالح کامل ولی ہے. اور معافی مانگی لوگوں نے اور اس کو کہا آپ کی جھونپڑی سونے کی بناتے. اس نے کہا سونے کی ضرورت نہیں، جیسے پہلے تھی اس طرح بنا لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا لو کان جریج فقیہ لاجاب امہ. جریج ولی تھا، فقی نہیں تھا. فقی کا مقام ولی سے بڑھ کر ہے. فرمایا کاش جریج فقہ کا ماہر ہوتا تو ماں کو جواب دیتا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بیمار تھے. شیرانے والا گیٹ لاہور میں ٹھہرے تھے. طالب علم آئے 8-10 دینی مدرسے کے. شاہ صاحب آج آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو دبائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے. شاہ صاحب نے کہا تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی مسجد میں تو بیمار ہوں، تراویح نہیں پڑھ سکتا. آپ لوگوں کے لیے تو عذر نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا. تو طالب علم بھی بعض طلبا ہوتے ہیں نا. اس نے کہا او جی بہت تراویح پڑھی ہے، شاہ صاحب پھر نہیں ملیں گے. اور طالب نے شعر پڑھا، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو. شاہ صاحب بھی موج میں آ گیا. واہ 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 کیا بات ہے. کہ چلو شریروں بیٹھ جاؤ. بیٹھنے دیے بغیر. طالب علم نے کہا کہ شاہ صاحب کی مجلس پر نصیب نہیں ہوگی اور تراویح کی جماعتیں بہت ملے گی. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ. جریج ولی تھا، با کرامت تھا، سب کچھ تھا، لیکن افسوس کہ فقیہ نہیں تھا. فقیہ واحد
اشد علی الشیطان من الف عابد. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کنس کو دوری اور ہدایہ والے شیخ عبد القادر و معین الدین اور فرید گنج شکر سے بڑھ کر مقام والے ہیں، کیونکہ یہ فقہاء ہذہ الامہ ہے. سبحان اللہ. جو ماں کے پیٹ سے اندھا نکلا ہو، عیسیٰ مسیح ان کو دم کر کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی. پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے کلمات سے، ان کے نفحات سے اللہ تعالیٰ گئی ہوئی صحت واپس لوٹا دیتا ہے. اور اس میں بہت واقعات اس عاجز اور فقیر کو یاد ہے. میرے ایک بھائی تھے، بڑے سے چھوٹے تھے، اور ہم 3 سے بڑے تھے. لاجبر خان نام تھا اس کا. وہ بچپن میں اس زمانے میں یہ چیچک ویچک بہت نکلتے تھے، لوگ مرتے تھے، جنازے نکلتے تھے. وہ مرا تو نہیں لیکن بالکل اندھا ہو گیا، اور 9-10 سال تک اندھا تھا. تو میری والدہ صاحبہ بڑی عابد زاہد اللہ والی تھی. اس نے دعا مانگی شب جمعہ کو کہ اللہ یہ جوان لڑکا ہے، میں خدمت نہیں کر سکتی، یا اس کو بینائی دے دے یا اس کو اٹھا لے. تو میرے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کپڑے، بہت خوبصورت حسین جمیل شکل مبارک میں، اور ان کے قریب چھلنی میں ٹھیکریاں پڑی ہوئی، ٹھیکریاں، یہ مٹی کے برتن کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا وہ ٹھیکریاں لے رہتے. والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو میرے پاس لے آئے، اللہ تعالیٰ روشنی دے دے گا. والد صاحب بڑے حیران ہوئے. استاد مولانا فضل علی شیخ الکل فی الکل تھے، بہت بڑے عالم تھے. دیوبند جانے سے پہلے تمام علماء سرحد کے ان سے فارسی پڑھتے تھے. تو ان بزرگوں کو میرے والد نے خواب سنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹک کے قریب میں ایک جگہ ہے ٹھیکریاں والا بابا، وہاں اس لڑکے کو لے جاؤ. چنانچہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ بابا بہت اوپر ہے، پہاڑ پہ. ہم نے نیچے سے ہی دعا مانگی اور وہاں سے واپس ہوئے. والد صاحب بڑے حیران ہو گئے. والد صاحب نے دیکھا تو آنکھیں پٹھی ہوئی تھی اور کڑ بہ رہا تھا گن، اور اندر پتلیاں چمک رہی تھی، لائٹ مار رہی تھی. والد صاحب فرماتے تھے کہ جتنے میرے پاس پیسے تھے وہ اور وہ صدری سب چیزیں میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر فقراء و مساکین کو خیرات کیے، اس خوشی میں کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس ہو گئی. اور کہا دوبارہ جب میں لے جا رہا تھا تو میرا خود چل رہا تھا، اور وہ میرا بھائی، میں مزوری ٹاؤن پڑھ رہا تھا، سادسہ میں غالباً اس سال انتقال ہوا ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.